ہم لوگ اس وقت پرائمری اسکول میں پڑھا کرتے تھے. جب ایک سیلاب آیا تھا تو ہمارے شہر کے قبرستان میں کچھ قبور ایسی تھیں جو بیٹھ گئی تھیں، کھل گئی تھی. تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک قبر کے اندر ایک آدمی مدفون ہے اور اس کا جسم بھی سلامت، اس کا کفن بھی سلامت. ہم چھوٹے تھے، ہمیں ڈر لگتا تھا، خود قبرستان جاتے ہوئے قبرستان کے نام سے ڈر لگتا تھا. لیکن ہم نے اپنے بڑوں کو خود جاتے ہوئے دیکھا جو وہاں جاتے تھے اور دیکھ کے اس قبر میں اس آدمی کو آتے تھے، اور ہم نے کتنے لوگوں کو اس منظر دیکھنے کی وجہ سے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے. پتہ نہیں وہ کب فوت ہوا ہوگا، پرانا قبرستان تھا، سالوں گزر گئے، آج بھی اس کی لاش پڑی ہے. ہمارے ایک تعلق والے تھے، انہوں نے اپنا ایک چشمدید واقعہ سنایا. کہنے لگے کہ میں پنجاب یونیورسٹی کے جو نہر ہے اس کے اوپر صبح کی سیر کے لیے جایا کرتا تھا. ایک مرتبہ طوفان آیا، بارش ہوئی اور ایک بڑ کا درخت تھا تو وہ اکھڑ کے نیچے گرا. تو کہنے لگے کہ میں جب اس کے قریب گزر رہا تھا تو اس کا گڑھا جو بن گیا تھا، میں نے اس میں جھانک کے دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ ایک آدمی ہے جس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، اور اس کے گرد اس درخت کی جڑوں نے ایسے جنگلہ بنایا ہوا ہے جیسے کہ لوہے کی تار سے کوئی جنگلہ بنا دیتا، اور اس کے اندر وہ آدمی، اس کی لاش آرام سے پڑی ہوئی. بنیادی وجہ کیا؟ بنیادی وجہ یہ کہ یہ وہ کاملین ہوتے ہیں جو کبائر سے سچی توبہ کر کے اپنے اندر گناہ کے اس بیکٹیریا کے اثرات کو ختم کر دیتے ہیں. جب تک یہ بیکٹیریا ہوگا یہ انسان کے جسم کو گلائے گا. چنانچہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کئی لوگ فوت ہوتے ہیں تو دفن سے پہلے ہی ان کے جسموں سے بو آنی شروع ہو جاتی ہے. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو فوت ہوتے ہیں اور ان کے جسموں سے خوشبو آتی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جب دفن کیا گیا تو ان کی قبر سے خوشبو آتی تھی. لوگ اس پہ بڑا حیران ہوتے ہیں. عجیب بات ہے کہ ہمیں تو کوئی حیرانی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ اپنے تقوی کی وجہ سے ایک پھول کی مانند بن گئے تھے، اور جب پھول کو صحبت اس مٹی کو نصیب ہوئی تو جس طرح پھول سے خوشبو آتی ہے اس مٹی سے بھی خوشبو آنے لگی. جمال ہم نشیں در من اثر کر مگر نہ من ہما خاکم کے حسب. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی اسی قسم کا واقعہ ہے کہ ان کے جسم سے، ان کی قبر سے ان کے دفن کرنے کے کئی دن بعد تک خوشبو آتی رہی. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم تھے، انہوں نے ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا حضرت کی زیارت ہوئی. پوچھا کہ حضرت آگے کیا بنا؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احمد علی تو اتنا کیوں روتا تھا؟ ان کی طبیعت بڑی رونے والی تھی، کثیر البکا تھے، ہر وقت آنکھوں میں آنسو، خشیت طاری رہتی تھی، خوف طاری رہتا تھا، روتے رہتے تھے. تو فرمانے لگے کہ میری اس عادت کی وجہ سے پروردگار نے مجھ سے پوچھا احمد علی تو کیوں روتا تھا؟ تو فرماتے ہیں میں تو اور بھی ڈر گیا، اس لیے کہ میں نے پڑھا تھا منو کی شکل حساب وقد عجب، جس کو حساب کتاب میں پوچھ گچھ شروع ہو گئی اس کو عذاب مل کرے گا. تو کہنے لگے میں اور گھبرا گیا. تو جب میں اور گھبرا گیا تو مجھے فرمایا احمد علی تو آج بھی ڈر رہا ہے،
آج تو تیرے انعام کا دن ہے، ہم نے تیرے بھی سب گناہوں کو معاف کر دیا، اور جس قبرستان میں تجھے دفن کیا گیا اس قبرستان کے بھی ہر گناہ گار میت کو ہم نے معاف فرما دیا۔ جس قبرستان میں دفن کیا اس کے ہر گناہ گار مردے کو بھی ہم نے معاف فرما دیا۔ یہ کیسے ہوا بھائی؟ کہ انہوں نے کبائر سے اپنے آپ کو بچا لیا تھا، اور استغفار جو کرتے رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ صغائر کو معاف فرما دیتے۔ اب دیکھیں کہ نجاست جو ہے نا شریعت کی نظر میں وہ دو طرح کی ہے، ایک کو نجاست حقیقی کہتے ہیں اور ایک کو نجاست حکمی کہتے ہیں۔ نجاست حقیقی تو ہوئی پیشاب پاخانہ اور اس قسم کی گندگیاں جو ہوتی ہیں، ان کو نجاست حقیقی کہتے ہیں، اور نجاست حکمی کہتے ہیں کہ جو حکم کی وجہ سے نجس چیز کہلائے وہ نجاست حکمی کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جن بھی ہے، اس پر غسل فرض ہو چکا، تو اگر وہ اپنے جسم پہ لگی نجاست کو دھو بھی لے تو بھی جب تک وہ غسل نہیں کرے گا تب تک ناپاک کہلائے گا۔ نہ مسجد میں داخل ہو سکتا ہے، نہ قرآن پاک کو ہاتھ لگا سکتا ہے، نہ اس حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ نجس ہے۔ دیکھنے میں تو نجاست اس کے جسم پہ نظر نہیں آتی، اس نے تو اپنے جسم سے نجاست کو دھو لیا، لیکن یہ نجاست حکمی کہلاتی۔ حکمن وہ بندہ نجس ہے، ناپاک ہے۔ اسی طرح جو آدمی شرک کا ارتکاب کرے، گو اس نے 70 دفعہ غسل کیا ہو اور خوشبوئیں لگائی ہوئی ہوں، لیکن شریعت کی نظر میں وہ پکا نجس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا انما المشرکون نجس، کہ مشرک لوگ تو نجس ہوتے ہیں۔ سمندر کے پانی سے بھی وہ شخص غسل کرے تو اس کی نجاست دور نہیں ہو سکتی جب تک کہ شرک سے توبہ نہ کرے، تو یہ نجاست حکمی کہلاتی ہے۔ ایک نجاست حقیقی کہلاتی ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ انسان جب بھی گناہ کرتا ہے، جس عضو سے گناہ کرتا ہے اس کا وہ عضو ناپاک ہو جاتا ہے۔ آنکھ نے خطا کی، آنکھیں ناپاک ہو گئی، زبان سے جھوٹ بولا، زبان ناپاک ہو گئی۔ اور واقعی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسے بدبو نکلتی ہے کہ جو اس کے فرشتے پاس ہوتے ہیں وہ بھی دور چلے جاتے ہیں اور ان کو ناگواری ہوتی ہے۔ اب غور کیجئے کہ ہم جھوٹ بولیں تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، اللہ والوں کو جھوٹ بولنے والے کے منہ سے نکلی بدبو کا فوراً پتہ چل جاتا ہے، بدبو کا پتہ چل جاتا ہے ہم کو۔ اسی لیے نیکی کرتے کرتے انسان کے جسم میں اچھی مہک آ جاتی ہے، اور گناہ کرتے کرتے انسان کے جسم سے بدبو آ جاتی ہے۔ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پسینہ مبارک تھا اس میں اتنی خوشبو تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسی خوشبو سونگھی نہیں تھی۔ پھول کھل کھل کے کہتے ہیں صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، وہ اب بچوں کو بھیجتی تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پسینے کے قطرے تھے ان کو ایک چھوٹی شیشی کے اندر جمع کرواتی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ ام سلیم کیا کرتی ہے؟